بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز سامعین، کتاب الکفالہ کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے جو ہمارے مسائل ہیں، یہاں سے ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے فصل فی الضمان، زمان کے بیان میں فصل۔ چونکہ یہاں اس نسخے کے اندر یہ عنوان نہیں دیا گیا، کچھ نسخوں کے اندر اور ہدایہ کے نسخوں کے اندر ان مسائل پر یہ عنوان دیا گیا ہے فصل فی الضمان، زمان کا بیان۔ مسائل کو سمجھنے سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ ضَمِنَ الْعُهْدَةَ أَيْ اشْتَرَى رَجُلٌ ثَوْبًا فَضَمِنَ أَحَدٌ بِالْعُهْدَةِ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ قَدْ جَاءَتْ لِمَعَانٍ لِلصَّكِّ الْقَدِيمِ وللعقد وحقوقه وللدرك، فلا يثبت أحد المعاني بالشك أو الخلاص، أي إذا ضمن الخلاص فلا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن يشترط أن المبيع إن استحق يخلصه ويسلم إليه بأي طريق كان، وهذا باطل إذ لا قدرة له على هذا، وعندهما يصح وهو محمول على ضمان الدرك. أو المضارب الثمن لرب المال، أي باع المضارب وضمن الثمن لرب المال، أو الوكيل بالمبيع لموكله، أي باع الوكيل وضمن للمؤكل الثمن، وإنما لا يجوز لأن الثمن أمانة عند المضارب والوكيل، فالضمان تغيير حكم الشرع، ولأن حق المطالبة للمضارب والوكيل فيصيران ضامنين لنفسهما، أو أحد البائعين حصة صاحبه من ثمن عبد باعه بصفقة بطل، وبصفقتين صح، أي باع عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصة من الثمن لا يصح، لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه، ولو صح في نصيب صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه، وذا لا يجوز، بخلاف ما لو باعه بصفقتين فإنه يصح الضمان لأنه لا شركة۔ یہ ہے آج کی ہماری عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا میں صاحب کتاب نے کفالت کے کلمات سے متعلقہ دو صورتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کفالت ایسے الفاظ سے درست نہیں ہوتی جو مختلف معانی کا احتمال رکھتے ہوں۔ مثلا کسی شخص نے کہا کہ ضمنت هذه العہدۃ، کہ میں اس عہدے کا ضامن ہوں، تو ان کلمات سے کفالت منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ عہدہ متعدد معانی کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کے مختلف معانی ہیں کہ عہدہ عربی زبان کے اندر پرانی دستاویز کو بھی کہتے ہیں، عقد کو بھی کہتے ہیں، حقوق عقد کو بھی کہتے ہیں، درک کو بھی کہتے ہیں یعنی استحقاق۔ تو جب مختلف معانی کا احتمال ہے تو گویا یہاں شک پایا جاتا ہے کہ کون سا معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ تو جب کلمہ مختلف معانی کا محتمل ہوگا تو اس کلمہ کے ساتھ کفالت منعقد نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب اس نے کفالت کی ذمہ داری قبول کرنا چاہی تو اس نے کہا اضمن الخلاص، تو جب اس نے یہ کلمات بولے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس زمان کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک کفالت منعقد نہیں ہوگی، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ کفالت منعقد ہو جائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس اختلاف کی بنیاد زمان خلاص کی تعریف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو زمان خلاص کی تعریف کرتے ہیں، صاحبین کے نزدیک وہ زمان خلاص کی تعبیر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زمان خلاص یہ ہے کہ کفیل مشتری سے کہے کہ اگر اس مبیع کا کوئی حقدار نکل آیا تو میں بہر صورت تمہیں اس سے لے کر دوں گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں اس سے اس کے بقدر مال لے کر دوں گا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے یہ مبیع چھڑوا کے دوں گا، اس سے تمہیں لے کر دوں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب یہ تعریف زمان خلاص کی ہے تو گویا زمان خلاص ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور اگر تعریف کو دیکھا جائے تو صاحبین کے نزدیک بھی اس تعریف کے مطابق زمان لینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کفیل کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی ملکیت میں جبراً تصرف کرے، زبردستی تصرف کرے۔ اور صاحبین کے نزدیک زمان خلاص معنی زمان درک ہی ہے کہ جب اس نے کہا کہ اضمن الخلاص تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی مستحق نکل آتا ہے تو میں اس مستحق سے آپ کو یہ چیز دلواؤں گا، اور اگر چیز کا دلوانا ممکن نہ ہوا
تو جتنی آپ کی قیمت واپس ہوگی وہ میں آپ کو اس سے لے کر دوں گا۔ تو اگر اس تعریف کو دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ضمان درک تو درست ہے۔ تو لفظ خلاص کی تعریف میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کی بنیاد پر حکم بھی مختلف ہے۔ آئیے یہاں تک عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد بقیہ مسائل کو سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ ضَمِنَ الْعُهْدَةَ، اگر وہ عہدے کا ضامن ہوتا ہے، یعنی عہدے کے کلمہ سے ضمانت لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اشترى رجل ثوبا، ایک آدمی نے کپڑا خریدا، فضمن احد بالعہدة، اور ایک آدمی نے عہدہ کے کلمہ کے ساتھ ضمانت لی، فالضمان باطل، تو یہ ضمان باطل ہے۔ وجہ یہ ہے لأن العہدة قد جاءت لمعان، کہ عہدہ کا جو لفظ ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ للصك القدیم، پرانی دستاویز کے لیے استعمال ہوتا ہے، للعقد، عقد کے لیے، وحقوقہ، عقد کے حقوق کے لیے بھی یہ کلمہ بولا جاتا ہے، للدرک، درک کے لیے بھی یعنی استحقاق کے لیے بھی یہ کلمہ بولا جاتا ہے۔ فلا يثبت احد المعانی بالشک، تو جب شک پایا جا رہا ہے تو ایک معنی کو شک کی بنیاد پر ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بقیہ کا بھی احتمال ہے کوئی اور معنی اس نے مراد لیا ہو۔ جب کسی ایک معنی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تو ضمان بھی درست نہیں ہے۔ اب الخلاص، ای لو ضمن الخلاص، کہ اس نے خلاص کے کلمہ سے ضمانت لی، اذا ضمن الخلاص فلا يصح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو اگر اس نے ضمان خلاص لی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ وهو ان يشترط ان المبيع ان استحق يخلصه ويسلم اليه باي طريق كان، اور ضمان خلاص کی تعریف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ مبیع کے اندر یہ شرط لگائے کہ اگر اس کا کوئی مستحق نکل آتا ہے تو وہ اس سے اس مبیع کو چھڑوائے گا اور اس کے حوالے کرے گا جیسے بھی ہو سکا، یعنی وہ ہر طریقہ اپنائے گا اور ہر صورت کے اندر وہ اس کو مبیع دلوائے گا۔ وَهَذَا باطل، یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لا قدرت له علی ھذا، اس کو اس کی قدرت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر کی ملک کے اندر زبردستی کوئی تصرف کرے۔ وعندہما یصح، صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ درست ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے وہو محمول علی ضمان الدرک، ان کے نزدیک ضمان خلاص ضمان درک ہی ہے۔ تو جب ضمان خلاص اور ضمان درک معنن ایک چیز ہیں تو ضمان درک جائز ہے تو ضمان خلاص بھی جائز ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ امین امانت کے مال کا ضامن نہیں بن سکتا۔ صاحب کتاب نے اس عنوان کی دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ مضارب نے کوئی چیز بیچی ہے، مشتری نے ادھار چیز خریدی اور اس ادھار کی ادائیگی کا مضارب کفیل بن جاتا ہے کہ اگر مشتری نے یہ ثمن ادا نہ کیا تو مضارب وہ اصیل کو یعنی رب المال کو یہ ادا کرے گا۔ اور دوسری مثال یہ دی کہ موکل نے وکیل کو سامان تجارت بیچنے کے لیے دیا، وکیل نے وہ سامان تجارت ادھار بیچا اور مشتری کی طرف سے ثمن کا کفیل بھی بن گیا کہ اگر مشتری نے ثمن نہ ادا کیے تو میں موکل کو یہ ثمن ادا کروں گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں کفالت درست نہیں ہوگی۔ شارح رحمہ اللہ نے اس کی دو وجوہات ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ بطلان یہ ذکر کی کہ مضارب اور وکیل ان صورتوں میں امین ہوتے ہیں، ان کو جو مال دیا جاتا ہے وہ امانت کے طور پر دیا جاتا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ امانت شرعاً غیر مضمون ہے، اس کا ضمان لازم نہیں ہوتا، اور اگر کفالت کو دیکھا جائے تو وہ مضمون چیز کی ہوتی ہے۔ تو اگر امین کو کفیل قرار دیا جاتا ہے یعنی غیر ضامن کو ضامن بنایا جاتا ہے تو یہ تو شریعت کے حکم کے اندر تبدیلی ہے، اور یہ اصول معلوم ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت میں تبدیلی کا باعث ہو وہ غیر مقبول ہوتی ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے، ترک کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کفالت کو ترک کیا جائے گا کہ غیر مضمون چیز کو مضمون بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جو علت صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ عقد مضاربت میں مضارب نے مشتری سے مطالبہ کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح وکیل نے بھی آگے مشتری سے مطالبہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب مطالبے کا حق مضارب اور وکیل کو حاصل ہے تو اگر وہ اپنی ذات کو کفیل اور ضامن بنا لیتے ہیں تو گویا وہ اپنی ذات کے لیے کفالت لے رہے ہیں، تو اپنی ذات کے لیے کفالت لینا تو عقلاً محال ہے، شرعاً بھی اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے کیسے کفیل بن سکتا ہے۔ ان دو مسئلوں کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اب المضارب الثمن لرب المال، ای لو ضمن المضارب الثمن لرب المال، کہ اگر مضارب رب المال کے لیے ثمن کا ضامن بن جاتا ہے، کفیل بن جاتا ہے۔ آگے عبارت کی وضاحت ہے، ای باع المضارب، مضارب نے سامان بیچا،
وضمن الثمن لرب المال، اور مشتری نے چونکہ قیمت کی ادائیگی نہیں کی تو قیمت کا ضامن بن گیا رب المال کے لیے۔ او الوکیل بالمبیع لموکلہ، یا پھر وہ شخص جس کو خرید و فروخت کا وکیل بنایا گیا وہ ضامن بن جائے اپنے موکل کے لیے۔ یہاں پر بالمبیع یہ وکیل کے ساتھ متعلق ہے کہ ایسا وکیل جس کو خرید و فروخت کی وکالت دی گئی۔ ای باع الوکیل وضمن للموکل الثمن، مطلب یہ ہے کہ وکیل نے چیز کو بیچا، ثمن کی ادائیگی چونکہ مشتری نے نہیں کی، سامان ادھار بیچا، تو موکل کے لیے وہ ثمن کا ضامن بن گیا۔ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ، اور یہ درست اس لیے نہیں ہے، لِأَنَّ الثَّمَنَ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُضَارِبِ وَالْوَكِيلِ، یہ پہلی دلیل ہے کہ ثمن وہ امانت ہے مضارب اور وکیل کے پاس۔ وَالضَّمَانُ تَغْيِيرُ حُكْمِ الشَّرْعِ، اور اگر اس کو ضمان کی صورت میں لے جائیں گے، ان معاملات میں لے جائیں گے، تو یہ شریعت کے حکم کو تبدیل کرنا ہے، اس لیے کہ امانت غیر مضمون ہے اور کفالت مضمون ہے، تو شریعت نے امانت کو غیر مضمون قرار دیا تو ہم کفالت کے ذریعے اس کو مضمون نہیں بنا سکتے۔ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُضَارِبِ وَالْوَكِيلِ، یہ دوسری دلیل ہے کہ مطالبے کا حق وہ مضارب اور وکیل کو حاصل ہے، تو جب مطالبے کا حق ان دونوں کو حاصل ہے فَيَصِيرَانِ ضَامِنَيْنِ لِنَفْسِهِمَا، تو یہاں اگر ان کو ہم کفیل بنا دیں گے، ضامن بنا دیں گے، تو گویا وہ اپنی ذات کے لیے کفیل بن رہے ہیں کہ مکفول لہو بھی ان کی ذات ہے، کفیل بھی ان کی ذات ہے، تو یہ بھی شرعاً عقلاً درست نہیں ہے۔ اگلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ اگر دو شریک کسی مشترکہ چیز کو بیچتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ثمن کے کفیل نہیں بن سکتے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام ہے، دو اس کے مالک ہیں، ان دونوں نے اس کو ایک ہی عقد کے اندر 1000 میں فروخت کر دیا، اور پھر دونوں شریک ایک دوسرے کا جو ثمن تھا اس کے ضامن بن گئے، تو یہ ضمان باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی دو وجوہات مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص یا تو شرکت کے باوجود ضامن ہوگا، یعنی مطلقاً آدھے قرض کا ضامن ہوگا، یا خاص طور پر اپنے شریک کے حصے کا ضامن ہوگا۔ تو پہلی جو صورت ہے جس کے اندر شرکت کے ساتھ وہ ضامن ہے، تو اس کے اندر تو اپنی ذات کا ضمان بھی لازم آتا ہے، اس لیے کہ ثمن کے ہر حصے کے اندر شریک کے ساتھ اس کا حق بھی ثابت ہے۔ تو جب شریک کے ساتھ اس کا حق بھی ثابت ہے، دونوں کے حقوق جدا نہیں ہیں، ہر حصے کے اندر دونوں شریک ہیں، تو اس سے اپنی ذات کا ضمان لازم آتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی بھی کفالت لے رہا ہے، اور اپنی ذات کی ضمانت یہ غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس سے تو یہ صورت قائم ہوتی ہے کہ یہ مطالب بھی ہے، مطالب بھی ہے۔ مطالب اس اعتبار سے کہ یہ شریک ہے، بائع ہے، اس کو مشتری سے ثمن کے مطالبے کا حق حاصل ہوگا، اور مطالب اس اعتبار سے ہے کہ اپنے شریک کا کفیل اس کو بنا دیں گے، تو جب اپنے شریک کا کفیل بنے گا تو اس سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں بن سکتا۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے شریک کے حصے کا ہی ضامن ہے، یعنی 1000 میں سے 500 کا ہی ضامن ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس تعویل کو بھی غیر معتبر قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ تقسیم حصی چیز ہے، وہ ایسی چیزوں پر لاگو ہوتی ہے جو حصی ہوتی ہیں، جبکہ دین غیر حصی ہے، تو غیر حصی چیز کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، قبل القبض دین کو تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت کے اندر ایک دوسرے کی کفالت لے سکتے ہیں جب دو الگ الگ معاملے ہوئے ہوں، جب غلام کو دو الگ عقود کے ساتھ فروخت کیا گیا ہو، یعنی پہلے ایک نے اپنا حصہ بیچا، دوسرے نے کفالت لی، پھر دوسرے نے اپنا حصہ بیچا تو پہلے نے کفالت لی، تو یہ معاملہ درست ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر دونوں کا جو ثمن ثابت ہوا ہے وہ جدا جدا ہوا ہے، اس میں شیوع نہیں پایا جاتا، قیمت کے ہر حصے کے اندر دونوں شریک ثابت نہیں ہوتے۔ عبارت پڑھتے ہیں، او احد البائعین حصة صاحبه من ثمن عبد باعه بصفقة بطل۔ احد البائعین سے پہلے لو ضمین ہے، یعنی اس کا عطف ما قبل لو ضمین پر ہے، دو بیچنے والوں میں سے ایک کا دوسرے کے حصے کا اس غلام کے ثمن سے جس کو دونوں نے ایک عقد میں بیچا ہے کفیل بن جائے، یہ باطل ہے۔ وَبِصَفَقَتَيْنِ صَحَّ، اور اگر اس ایک غلام کو انہوں نے دو خرید و فروخت کے معاملوں میں بیچا ہے تو یہ درست ہے۔ آگے عبارت کی وضاحت دیکھیے، باع عبدا صفقة واحدة، دو بندوں نے ایک غلام کو ایک عقد کے اندر بیچا۔
وضمن احدهما لصاحبه حصة من الثمن لا يصح، اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے ثمن کے حصے کی کفالت لے لی، لا يصح یہ درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه، پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر شرکت کے باوجود ضمان کو درست قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذات کی ضمانت لے رہا ہے، اس لیے کہ شرکت کی وجہ سے ثمن کے ہر حصے میں دونوں برابر کے شریک ہیں، دونوں برابر کے حصہ دار ہیں، تو جب ہر حصہ کے اندر دونوں برابر کے شریک قرار پائیں گے تو اگر کفالت کو درست قرار دیا گیا تو گویا وہ اپنے حصے کا بھی ضامن بن رہا ہے، کفیل بن رہا ہے۔ وَلَوْ صَحَّ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ يُؤَدِّي إِلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَذَا لَا يَجُوزُ، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ خاص اپنے ساتھی کے، اپنے شریک کے حصے کا ضامن ہے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ قبضے سے پہلے قرض کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وَذَا لَا يَجُوزُ اور وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرضہ غیر حصی ہے اور تقسیم حصی چیز کی ہوتی ہے۔ بخلاف ما لو باعاه بصفقتين فإنه يصح الضمان لأنه لا شركة، برخلاف اس کے کہ انہوں نے ایک غلام کو دو صفقہ کے اندر یعنی دو خرید و فروخت کے معاملات میں بیچا ہے تو اس صورت کے اندر ضمان درست ہوگی، اس لیے کہ شرکت ہی نہیں پائی جا رہی، دونوں نے اپنا اپنا حصہ علیحدہ بیچا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ جو مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔